اب ایک لمحے کے لیے تو انہوں نے سوچا کہ اب ہماری موت ہی آ سکتی ہے، ہمیں یہاں سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد نا انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، کہنے لگے کہ کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی نیکی جو ہم نے فقط اللہ کی رضا کے لیے کی ہو، کیوں نہ اس کو وسیلہ بنا کر اللہ رب العالمین سے دعا مانگے، ہو سکتا ہے رب تعالی ہماری مشکل کو آسان کر دے۔ آقا فرماتے ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے عرض کی یا الہ العالمین تو جانتا ہے کہ میں چرواہا ہوں، بکریاں چراتا ہوں اور میری بیوی بھی ہے، بچے بھی ہے، لیکن میرا یہ معمول ہے کہ میں جب بکریاں چرا کر گھر میں لاتا ہوں نا، ان کا دودھ دوتا ہوں تو اس وقت تک وہ دودھ میں اپنے بچوں کو نہیں دیتا جب تک وہ دودھ میرے ماں باپ نہیں پی لیتے۔ یا اللہ تو جانتا ہے کہ ایک دن میں لکڑیاں لینے کے لیے کہیں دور چلا گیا، جب واپس پلٹا تو دیر ہو چکی تھی، میرے ماں باپ سو چکے تھے، میں نے دودھ دوہا، دودھ دو کر میں وہ دودھ کا پیالہ لے کر اپنے ماں باپ کے سرانے کھڑا ہو گیا۔ یا اللہ میری بیوی کہتی رہی کہ دودھ بچوں کو دے دو، میرے بچے بلکتے رہے، میرے پاؤں اور میری ٹانگوں سے لپٹتے رہے، لیکن میں نے کہا کہ میں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جب تک دودھ ماں باپ نہیں پئیں گے میں کسی اور کو نہیں دوں گا۔ یا اللہ ساری رات اسی طرح گزر گئی۔ جب سورج طلوع ہونے کو تھوڑی سی دیر رہ گئی تھی تو میرے ماں باپ اٹھے، انہوں نے جب مجھے اپنے سرانے دیکھا تو یا اللہ میرے اس عمل پر ان کی آنکھوں میں جو چمک تھی، جو محبت تھی، جو پیار تھا، یا اللہ تو جانتا ہے کہ یہ میرا عمل فقط تیری رضا کے لیے تھا۔ اے اللہ اگر میرا یہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ آقا فرماتے ہیں اس کی دعا ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ پتھر جو ہے وہ اتنا ہٹ گیا کہ سورج کی روشنی اندر داخل ہو گئی۔ آقا فرماتے ہیں دوسرا بندہ کھڑا ہوا، اس نے عرض کی یا الہ العالمین تو جانتا ہے مجھے اپنے چچا کی بیٹی سے محبت ہو گئی تھی، پیار ہو گیا تھا، میں نے اس کے سامنے اپنی خواہشات کا اظہار کیا، اس نے کہا مجھے 100 درہم چاہیے۔ اللہ میں نے بڑی مشکل سے، بڑی محنت سے وہ 100 درہم اکٹھا کیا، میں نے لا کر اس کو دیا۔ جب اس کو دیا تو میں اس کے ساتھ گناہ کرنے لگا۔ یا اللہ میں بالکل گناہ کے قریب تھا، مجھے گناہ کرنے سے کوئی چیز روکنے والی نہیں تھی، تو اچانک اس عورت نے، اس لڑکی نے مجھ سے کہا، اس نے ایک مجھے جملہ کہا، کہنے لگی کیا تجھے اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ کیا تو اپنے رب سے ڈرتا نہیں ہے؟ یا اللہ جب یہ جملہ اس نے کہا میں گناہ کرنے پہ قادر تھا، جوان تھا، گناہ کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا، مجھے کوئی چیز روکنے والی نہیں تھی، لیکن یا اللہ میں تیرے خوف اور خشیت سے ڈر گیا، میں نے اس گناہ کو ترک کر دیا۔ یا اللہ میرا یہ عمل فقط تیری رضا کے لیے تھا، اگر یہ میرا عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ آقا فرماتے ہیں ابھی اس کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ پتھر جو ہے وہ تھوڑا سا اور ہٹ گیا، تھوڑا سا اور ہٹ گیا۔ اب تیسرا بندہ کھڑا ہوا، اس نے عرض کی یا الہ العالمین تو جانتا ہے کہ مزدور میرے پاس آتے تھے کام کے لیے، ایک دن ایک مزدور آیا، اس کے ساتھ میری مزدوری طے ہوئی، چاول۔ جب مزدوری دینے کا وقت آیا تو ہمارے درمیان کچھ جھگڑا ہوا، وہ بغیر مزدوری لیے ہی چلا گیا۔ یا اللہ میں نے اس کی مزدوری کو ضائع نہیں کیا، میں نے اس کے چاولوں کو بیچا، اس سے جو پیسے ملے میں نے اس سے کاروبار کیا، اس سے جو پیسے ملے میں نے اس سے گائے خریدی، میں نے اتنی زیادہ گائے خریدی کہ بہت زیادہ گائے ہو گئی، اور میں نے ان گایوں کے لیے ایک چرواہا بھی رکھ لیا۔
یا اللہ کافی دیر کے بعد نا، سالوں کے بعد وہ ایک دن میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میری مزدوری دو. تو میں نے اس سے کہا کہ یہ جتنی گائے ہیں یہ ساری کی ساری لے جا، یہ ساری تیری ہیں. سبحان اللہ. وہ میری طرف دیکھ کے یا اللہ ہنسا. اس نے کہا تو مجھ سے مذاق کرتا ہے؟ تو میں نے کہا مذاق نہیں کر رہا، میں نے تیری مزدوری کو ضائع نہیں کیا، میں نے اس کو کاروبار میں لگایا، یہاں تک کہ یہ ساری گائے میں نے اس سے خرید لی، اب یہ ساری تیری ہے، لے جا. یا اللہ یہ عمل میں نے فقط تیری رضا کے لیے کیا ہے، اگر میرا یہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے تو اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما. آقا فرماتے ابھی اس کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ پتھر جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہٹا اور ان کے لیے غار سے نکلنے کا راستہ بن گیا. وہ صحیح سلامت غار سے نکل آئے. تو یہ حدیث پاک بھی ہمیں بتاتی ہے کہ اگر اس کو منانا ہو نا تو ایک یہ بھی انداز ہے کہ بندے نے جو عمل، جو نیکی فقط اللہ کی رضا کے لیے کی ہو، اس نیکی کو سامنے رکھ کر اگر بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے یا الہ العالمین میں نے اپنے والدین کے ساتھ جو حسن سلوک کیا ہے، ان کی جو خدمت کی ہے فقط تیری رضا کے لیے، اے اللہ تجھے اس نیکی کا واسطہ میری مشکلوں کو آسان فرما. اے اللہ میں نے تیرے خوف اور خشیت کی وجہ سے فلاں گناہ کو جو چھوڑ دیا تھا، اے اللہ وہ فقط تیری رضا کے لیے تھا، تجھے اس نیکی کا واسطہ میری مشکلوں کو آسان فرما. اے اللہ میرے پاس جو کام کرنے والے آتے ہیں میں ان کو صحیح ٹائم پر ان کی ساری مزدوری ادا کرتا ہوں. اے اللہ یہ سارا معاملہ تیری رضا کے لیے ہے. اے اللہ تجھے اس نیکی کا واسطہ ہمیں ان مشکلات، ہماری یہ مشکلات کو آسان فرما. تو کریم آقا فرماتے ہیں اس نیکی کو وسیلہ بنا کر بس رب سے مانگتا جا، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. پھر دیکھ وہ تو ساری کائنات میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے. مانگنا تیرا کام ہے، عطا کرنا اس کا کام ہے. وَهُوَ أَرْحَمُ ایک بار بول لیجئے گا وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمین. وہ ساری کائنات میں سے سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے. بس اسے منانے کا طریقہ آتا ہو، بس عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ بندہ اس کے حضور حاضر ہو کر اس سے منائے تو وہ مان جاتا ہے. وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے. آئیں اگر اسے منانا چاہتے ہیں تو ماہ رمضان المبارک ہمارے پاس اللہ کی طرف سے مہمان بن کر آ رہا ہے، مہمان بن کر آ رہا ہے. برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا، جس کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ رحمت اور برکتوں والا ہے. اور مہمان جتنی شان والا آ رہا ہو نا اس کا استقبال بھی اسی انداز سے کیا جاتا ہے. تو آقا فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان آقا فرماتے ہیں میری امت کا مہینہ ہے. اور ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ. فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. اس لیے کوشش کریں رمضان المبارک آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنی چاہیے. اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم رجب شریف سے رمضان المبارک کی تیاری شروع کرتے تھے. حضور دعا فرماتے تھے کہ یا اللہ یہ ہمارے رجب میں بھی ہمیں برکت عطا فرما، شعبان میں بھی برکت عطا فرما، اور اے اللہ ہمیں صحیح طریقے سے رمضان تک پہنچا. تو رمضان المبارک برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے. کوشش کریں کہ اس کا استقبال جو ہے وہ اسی انداز کے ساتھ ہونا چاہیے جتنی شانوں والا وہ مہمان آ رہا ہے. اور کوشش کریں رمضان المبارک کا احترام، عزت، تکریم کریں، اور کوشش کریں کہ اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، اس کو ضائع مت کیجئے گا. پتہ نہیں زندگی میں پھر نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ چاچو جی محمد اصغر صاحب
ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ کریم ان کی قبر پر کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ کریم ان کے بچوں کو، ان کے بھائیوں کو، ان کے رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔